ان کھجوروں میں سے چھوٹے سے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا کخ کخ. یہ اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی جیسے تھو تھو کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، کس چیز کو بچے کو بچانے کے لیے کہ یہ نکالو منہ سے، تو کخ کخ یعنی یہ نکالو، اس کو پھینک دو. اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے. یہ حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ایسے محبوب نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے لڑکتے پڑکتے، تو آپ ممبر سے اتر کر اور ان کو گود میں لے کر اٹھا لیتے ہیں شفقت اور محبت کی عالم. اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا بعض نمازوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کندھے پر سوار ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسی حالت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کندھے پر، اور جب سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا. تو اتنی محبت، اتنی شفقت. اور جب آ جاتے گود میں لیتے، اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے کہ مبخلتم مجبنتم، کہ یہ اولاد جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے. اولاد کی خاطر آدمی بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے. اتنی محبت، اتنی شفقت. لیکن ایک کھجور نادان بچے نے، نوعمر بچے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی کھا جائے. پہلے ہی سے اس کو تربیت دینی تھی، لہذا فوراً نکلوائی اور کہا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں. اشارہ اس بات کی طرف کہ بچے کی تربیت چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی جزوی چیزوں سے تربیت شروع ہوتی ہے بچے کی، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل ایک عجیب سامان دیکھنے میں آتا ہے کہ اب جو نئے نئے ماں باپ بننے والے ہیں، جن کی اولادیں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کو عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے اکثر و بیشتر کہ ان کو اپنے بچوں کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، غلط باتوں پر ٹوکنے. بھائی پہلے بھی آخر اولاد ہوتی تھی، ماں باپ محبت کرتے تھے بچوں سے، لیکن محبت کرتے تھے عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. اب یہ محبت اور لاڈ ایسی اس درجے پہنچا ہے کہ کتنی ہی بچے غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، ماں باپ کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم. سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مرفوع القلم ہے، نادان بچے ہیں، لہذا ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے اور ان کو کوئی ٹوکنے کی ضرورت نہیں. ارے بھائی وہ تو ہے ہی نادان، مرفوع القلم، تم تو نادان نہیں. تمہارا فرض ہے کہ اس کی تربیت دو، اس کی تربیت کرو. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف، شریعت کے خلاف اور تہذیب کے خلاف، تو اس کا بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. اگر وہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو تمہارے اوپر وبال ہے اس کا کہ تم نے اس کو ابتدا سے اس بات کی عادت نہیں ڈالی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. حضرت پہلے زمانے میں تو اتنا ہوتا تھا اس کا خیال کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے اپنا قصہ کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک تکیہ چھوٹا سا جیسا بچوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو ذرا خوبصورت قسم کا، وہ ان کے واسطے ماں باپ نے بنا دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ تکیے سے بڑی محبت تھی بچپن میں، چھوٹے سے بچے تھے تو ہر وقت اس تکیے کو میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، بڑا اس سے مجھے محبوب تھا وہ. تو ایک دن
والد صاحب میرے والد وہ اپنا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہیں لیٹنا چاہ رہے تھے، کیا بات تھی، ان کو تکیے کی کچھ ضرورت پیش آئی، تو میں نے کہا کہ ابا جی میرا تکیہ لے لیجیے، یہ میں نے اپنا تکیہ، اور فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح میں نے پیش کیا وہ تکیہ جیسے کہ اپنا دل نکال کے دے دیا باپ کو کہ ابا جی یہ میرا تکیہ لے لیجیے۔ تو جب میں نے یہ جملہ کہا تو والد صاحب نے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ تو ابھی سے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے، ابھی سے تو نے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہنا شروع کر دیا، یعنی یہ تکیہ تو در حقیقت عطا ہے باپ کی، لہذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اپنا قرار دینا یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے ایک چپت رسید فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بڑا برا لگا کہ میں تو اپنا دل نکال کے دے دیا تھا باپ کو، اور انہوں نے جناب اس کا جواب اس طرح دیا کہ ایک چپت لگایا، لیکن کہتے ہیں کہ بچپن میں تو بہت برا لگا، لیکن آج سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتنی باریک بات تھی جس کے اوپر اس وقت تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد سے ایک ذہن کا رخ بدل گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ ان کی طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے ماں باپ کو، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ عن ابي حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله بن عبد الاسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، ربیب کے معنی سوتیلے بیٹے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس واسطے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی سوتیلے بیٹے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت شفقت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا رہا تھا، یعنی آپ کے زیر پرورش تھا۔ تو وہ ایک دن کا واقعہ سناتے ہیں کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے کے اندر ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی یہاں سے لقمہ بنا لیا، کبھی وہاں سے بنا لیا، کبھی وہاں سے بنا لیا، کبھی وہاں سے بنا لیا، مختلف جگہوں سے میں لقمے لے لے کر اور کھا رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی، اے لڑکے بسم اللہ پڑھو۔ کھانا کھاتے وقت مجھے تاکید فرمائی کہ بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو حصہ تمہارے برتن کا تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تربیت کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں صحیح ادب سکھاتے تھے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت اکراش ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے کھانا سامنے آیا، تو کھانے کے دوران میں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ ایک نوالا یہاں سے، ایک نوالا آگے سے، کبھی ادھر سے لے لیا، کبھی ادھر سے لے لیا، برتن کے مختلف حصوں سے لینا شروع کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کر کہ یا اکراش کل من موضع واحد، اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ، سب کھانا ایک ہی جیسا ہے، تو ادھر ادھر سے کھانے سے ایک بد تہذیبی بھی ہوتی ہے، اس کا رخ بھی خراب ہوتا ہے، منظر بھی خراب ہوتا ہے، اور
بلا وجہ بس سلیقگی ظاہر ہوتی ہے تو ایک جگہ سے کھاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا. جب کھانا ختم ہوا تو ایک بڑا سا تھال لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں. اب کھجوریں تھیں مختلف قسم کی، کوئی گھلی ہوئی کھجور تھی، کوئی خشک کھجور تھی، کوئی ایک قسم کی تھی، کوئی دوسری قسم کی تھی. مختلف اقسام کی کھجوریں اس تھال میں بکھری ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو مجھے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ ایک جگہ سے کھاؤ، تو میں نے اب بالکل اپنے سامنے جو کھجور تھی بس وہی کھانی شروع کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں سے اٹھاتے کبھی وہاں سے اٹھاتے. تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ یا اکراش کل من حیث شئت، یا اکراش اب یہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ، اس واسطے کہ فإنہ غیر لون واحد، یہ جو کھجوریں ہیں یہ مختلف اقسام کی ہیں. اب اگر ایک ہی طرف سے کھانا شروع کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہو کسی دوسری قسم کو، تو اس وقت ہاتھ بڑھا کر وہاں سے لے لو، جہاں سے چاہو کھاؤ. تو یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی چیز ہے تو ایک جگہ سے کھاؤ، اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو مختلف اطراف سے کھا سکتے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی نگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام اور اولاد کے لیے. تو بھائی یہ سارے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں. یہ اسلامی آداب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ممتاز ہوتا ہے. اللہ تو فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک، اور اپنے برابر سے کھاؤ. فما زالت تلک طعمتی بعد. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ہو گیا، ساری عمر پھر میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا، دانے ہاتھ سے کھاتا اور اپنے سامنے سے کھاتا. اللہ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے. 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، اس نماز کا حکم دینا شروع کرو. حالانکہ ابھی اس کے ذمہ نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے اس کو تاکید کرنی شروع کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر مارو 10 سال کے بعد. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس وقت بچوں کے بستر الگ الگ کر دو. ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ 10 سال کی عمر ہونے کے بعد، بلکہ الگ الگ سلاؤ. تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس کو مکلف کرنا کسی چیز کا یہ مناسب نہیں. ہمارے حضرت حکیم علماء مولانا تھانوی قدس اللہ سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی قسم. یعنی بعض لوگ حضرت فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیتے، روزہ رکھوا دیا 7 سال سے کم عمر. ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مخالف تھے کہ 7 سال سے پہلے بھائی اللہ میاں تو کہہ نہیں رہے روزہ رکھنے کو، نماز پڑھنے کو بھی، اور تم اس کو 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو، تو یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح نماز کا پابند بنانے کی کوشش 7 سال سے پہلے. اسی واسطے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا بھی ٹھیک نہیں. کبھی آگے اتفاق سے بشرطے کہ اس بات کا خیال ہو کہ یہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہیں کرے گا
کوئی گندگی وغیرہ نہیں مچائے گا تو لا بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو جائے، لیکن اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا اس کو 7 سال سے پہلے تو نہیں، بلکہ ہمارے حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی 7 سال سے پہلے مناسب نہیں۔ 7 سال سے پہلے کھیل کھیل میں جو کچھ پڑھ لے سو پڑھ لے، لیکن باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا کہ اس کو باقاعدہ مکلف کیا جائے کہ جیسے باقاعدہ پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس طرح کے اس کے اوپر اس طرح اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے، یہ مناسب نہیں۔ کھیل کھیل میں جتنا پڑھ لے تو پڑھ لے۔ آج کل یہ بھی عجیب رواج ہو گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہوا اور اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی۔ ارے بھائی وہ 3 سال کی عمر ہونے کے بعد پہلے گھر کی تعلیم دے دو اس کو، کچھ اللہ رسول کا کلمہ سکھا دو، کچھ تھوڑا سا دین کی باتیں سمجھا دو گھر میں جتنا کر سکتے ہو، باقی اس کو مکلف کرنا باہر بھیجنے کا باقاعدہ اہتمام کرنے کا یہ کچھ اچھا نہیں۔ ہمارے بزرگ سے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے وہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھا وہ شخص، عجیب و غریب حالات تھے۔ تو ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری، اور یہ جو حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہ قرآن کو میرے رگ میں پیوست کر دیجئے، میرے خون میں پیوست کر دیجئے، میرے جسم میں پیوست کر دیجئے، میرے روح میں پیوست کر دیجئے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا پوری طرح قبول ہو گئی۔ رگ و پے میں پیوست تھا قرآن کریم۔ اللہ تو حالانکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور جب بچہ آ جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 7 سال سے جب تک 7 سال کی عمر نہ ہو جائے بچے کی، اس وقت تک اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا درست نہیں، اس سے اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اور اسی حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر رکھی ہے نماز کا حکم دینے کی، اس سے پہلے مکلف نہیں کرنا چاہیے، بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کھیل کھیل میں بچہ جو کچھ پڑھ لے سمجھ لے تو وہ ٹھیک ہے، ہاں جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ رفتہ اس کو بوجھ ڈالا جائے، یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کے ہونے کے بعد اس کو تادیباً مارنے کی بھی آپ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ اگر وہ نہ پڑھے تو مارو۔ لیکن یہاں بھی یاد رکھیے گا، یہ بچے کو مارنا ماں باپ کے لیے ہو یا استاد کے لیے ہو، یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ اس سے کوئی نشان نہ پڑے، مار کا کوئی نشان نہ پڑے۔ یہ جو بے تحاشا مارنے کی ریت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ حضرت یعنی جو ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے ہندوستان پاکستان میں، خاص طور سے مکتبوں میں مار پٹائی کا، اور مار پٹائی اتنی ہوتی ہے بعض اوقات کہ خون نکل آتا ہے، زخم بن جاتے ہیں، اللہ بچائے نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی، اس لیے کہ معافی کس سے مانگے؟ اس نابالغ بچے سے؟ نابالغ بچہ تو معاف کرنے کا اہل نہیں، معافی نقصان تو اس کا کیا نا، جو صاحب حق وہ نابالغ ہے، اور نابالغ آدمی سے معافی اگر معافی دے بھی دے تو شرعاً اس معافی کا اعتبار نہیں، تو اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت فرماتے ہیں اتنا خطرناک گناہ ہے، تو استاد کے لیے بھی گناہ اور ماں باپ کے لیے بھی کہ وہ اس طرح نہ مارے کہ جس سے وہ نشان پڑ جائے۔ ضرورت کے ماتحت جہاں بالکل ناگزیر ہو جائے صرف اسی وقت میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے یاد رکھنے کا، وہی بتا سکتے تھے یہ نسخہ۔ وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی ضرورت محسوس ہو اولاد کو مارنے کی یا اس کے اوپر غصہ کرنے کی، تو اس وقت نہ کرو یہ کام جب غصہ آ رہا ہو،
غصے کی حالت میں نہ کرو. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے کرو. اس واسطے کہ اگر تبھی غصہ آ رہا ہوگا، اس تبھی غصے کی حالت میں مارو گے تو حد میں قائم نہیں رہو گے، حد سے گزر جاؤ. اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو چونکہ ضرورتاً مارنا ہے، لہذا مصنوعی غصہ پیدا کر کے اور پھر مارو، تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ ہو. یہ حضرت فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں تو ساری عمر اس پر عمل کیا کہ کبھی کسی کو کبھی غصے کی حالت میں نہ مارا نہ ڈانٹا. جب غصہ فرو ہو جاتا اور اس وقت میں پھر بلا کر اور ایک مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے اور وہ مقصد حاصل کر لیا تاکہ حدود سے تجاوز نہ. کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر انسان حد پر قائم نہیں رہتا. اور اسی واسطے فرمایا کہ جس وقت، یعنی یہ کوئی کلی اصول تو نہیں ہے، حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، اس وقت میں ٹھیک اس وقت میں جا کر اس کو سزا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. ہر بے ضربے ٹوک دینا، بار بار ٹوکتے رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو اور ایک مرتبہ بٹھا کر اس کا اگر کوئی سزا دینی ہے دے دو، لیکن وہ اس طرح. اللہ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی طبیعت میں، جبلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات یہ انسان اس میں بے قابو ہو جائے تو اس میں حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا. اس واسطے اس کا بہترین علاج اور نسخہ یہی ہے جو ہمارے حضرت تھانوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا. بہرحال اس سے یہ معلوم ضرور ہوا کہ کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے اگر ضرورت محسوس ہو، حالات کے مطابق. یہ بھی آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ مارنے کا یا تو بہت زیادہ افراد کرتے ہیں اس میں اتنا کہ کوئی جس کی حد سے گزر جاتے ہیں، یا پھر دماغ سے نکال ہی رکھا ہے اس قضیے کو. یعنی یہ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی مارنے نہیں چاہیے اولاد کو. تو یہ بات دونوں غلط ہے. وہ افراط ہے، یہ تفریط ہے. راستہ اعتدال کا وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آخر میں وہ حدیث دوبارہ دہرائی ہے جو پہلے بھی آ چکی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی زیر نگہبانی چیزوں کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں اس سے آخرت میں سوال ہوگا. الامام راع، امام یعنی سربراہ حکومت، یہ ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے آخرت میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی اور ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھا. والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور مرد نگراں اور نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا. ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے جو لوگ یعنی بیوی بچے، ان کی کیسے تم نے تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے. ومسئولۃ عن رعیتہا، اور جو چیز اس کے نگہبانی میں دی گئی ہے یعنی شوہر کا گھر، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ اس کا تم نے کس طرح نگہبانی کی. والخادم راع فی مال سیدہ، اور نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، یعنی آقا نے اگر پیسے دیے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک امانت ہے اور اس کی نگہبانی میں دیے گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور
جو کچھ اس کے نگہبانی میں دیا گیا ہے یعنی مال، آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ اس کو تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا. لہذا فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لہذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت میں راعی ہے، نگہبان ہے، اور جن چیزوں کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اس حدیث کو آخر میں لانے کا منشا یہ ہے کہ بات صرف ماں باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں. گھر میں بیوی بچے ہیں، دفتر میں اگر کہیں آدمی ملازم ہے تو کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہوں گے. کوئی آدمی کوئی دکان چلا رہا ہے، اس دکان کے اندر کوئی آدمی اس کے ماتحت کام کرتا ہوگا. کوئی آدمی فیکٹری لگائے ہوئے ہے، اس فیکٹری کے اندر کچھ عملہ اس کے تحت کام کرتا ہوگا. تو یہ سب اس کے تابع فرمان ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں. لہذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں بس اپنے گھر کے حد تک ہوں. اس واسطے کہ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، ان پر اگر تم بات کہو گے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور اس کا اثر وہ لوگ قبول کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرتے، تو اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا. تو اس واسطے جہاں جہاں بھی کوئی شخص ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، ان تک دین کی بات پھیلانے پہنچانے کی کوشش کریں. آج کل اس میں شک نہیں کہ زندگیاں مصروف ہو گئی، اوقات محدود ہو گئے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے آدمی جہاں بھی رہتا ہو کہ کچھ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ اس کام کے لیے نکال لے کہ دین کی ایک بات اپنے ماتحتوں کو سنائے گا. کوئی کتاب پڑھ دے دین کی، کوئی بات سنا دے، کوئی ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے کہ جس سے ان کو دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے. یہ کام تو کم سے کم کر سکتا ہے. اگر اسی کی پابندی کر لے تو شاید امید ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا مان المستجیبین، یا مجیب دعوت المستضعفین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ اپنی رحمت سے اطاعت کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ اطاعت کی محبت اور اہمیت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں، اعزاء، احباب، متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما، اپنی محبت پر محبت پر غالب فرما، اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے سنے اور پڑھے ہیں اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کم ہمت ہے ہمیں ہمت عطا فرما، کم حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین طاعات پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. ہمارے دوست محمد کریم صاحب جو ہمیشہ یہاں تشریف لایا کرتے ہیں، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں،
وہ ان کو کچھ دن سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی صحت کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دعاؤں، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو مقبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان والدرج، رسول 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 رسول، یا وفی العهد والذمم وحمید السعی والشیم، امین 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 امین، یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا، خاتم 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 خاتم، والفقیر المحض معترف منه بالإفلاس والعدم، رحیم 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 رحیم، غیر ان الفضل متصف من عظیم الفضل والکرم، کریم 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 کریم، یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم،
نبی 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 وصلاة الله خالقنا تتغاشى سيد الأمم مصطفى 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والديم كامل 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فضا فرش تاش گونجتی ہے فضا میں ناطے کی صدائیں فرش تاش گونجتی ہے ہر ایک